یہ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے دیے ہیں اور میں نے اس سے کہا ہے کہ نفع اور نقصان آپ کا ہوگا، آپ کاروبار کریں گے ان پیسوں سے، مجھے ہر مہینے 6,000 روپے آپ دیں گے۔ آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپے دیے ہیں کاروبار کے لیے اور آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ نفع نقصان آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ دوسری شرط آپ نے یہ لگائی ہے کہ ہر مہینے مجھے 6,000 روپے آپ نے دینے ہیں۔ یہ معاملہ خالص سود پر مشتمل ہے، یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے جب یہ شرط لگائی کہ نفع نقصان آپ کا ہے تو یہ سودی معاملہ ہو گیا۔ سود کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا نفع ہی نفع ہوتا ہے، دوسرے آدمی کا نقصان ہو یا نفع ہو، لیکن ایک آدمی کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ جبکہ کاروبار جو ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر نفع جو ہوتا ہے وہ تاوان کی بنیاد پر ہوتا ہے، نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ الغنم بالغرم، یعنی آپ کا تاوان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی ہو سکتا ہے، نفع نقصان دونوں کے اندر آپ کو شریک ہونا پڑے گا۔ تو آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے تھی کہ جتنا بھی نقصان ہوگا اس نقصان کے اندر بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، جتنا نفع ہوگا اس نفع کے اندر بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ البتہ یہ جو دوسری شرط آپ نے لگائی ہے کہ ہر مہینے آپ مجھے 6,000 روپے دیں گے، ہر مہینے آپ مجھے 6,000، تو یہ جو 6,000 کی آپ نے شرط لگائی ہے یہ شرط بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل نفع 6,000 روپے نہ ہو یا کل نفع 6,000 روپے ہو جائے۔ اگر کل نفع 6,000 روپے ہوا وہ تو آپ کو مل جائے گا، جس نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس کو کیا ملے گا۔ اور اگر کل نفع جو ہے وہ 1,000 روپے ہو یا سرے سے نفع ہی نہ آئے تو ایسی صورت میں جس آدمی نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ اپنی جیب سے آپ کو 5,000 یا 6,000 روپے ادا کرے گا، یہ تو اس کا سراسر نقصان ہے اور آپ کا سراسر کیا نفع ہے، خالص آپ کا نفع ہے، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک عقلی طور پہ بھی انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے اندر نفع کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر نفع زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی دکان ہے کپڑے کی، یا ایک آدمی کی دکان ہے چپل کی، وہ جوتیاں بیچتا ہے، چپل بیچتا ہے یا کپڑا بیچتا ہے۔ تو اب رمضان کے مہینے میں جو اس کو نفع ہوگا، عید کے دنوں میں جو اس کو نفع ہوگا، عام سی بات ہے کہ محرم کے دنوں میں، محرم کے مہینے میں اس کو وہ نفع نہیں ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر اس کو نفع ہو رہا ہے مثال کے طور پر 2,000 روپے یا 5,000 روپے، تو عید کے دنوں میں ممکن ہے کہ اس کو 50,000 روپے نفع ہو، ممکن ہے کہ لاکھ روپے نفع ہو۔ تو یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ نفع ہر مہینے میں ایک جیسا آ ہی نہیں سکتا، نفع کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی اشیاء مہنگی ہوتی ہے، کبھی اشیاء سستی ہوتی ہے، کبھی کاروبار زیادہ چلتا ہے، کبھی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا۔ تو یہ ایک عقلی بات ہے کہ نفع جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نفع میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس کے ساتھ جو معاملہ طے کریں گے اس میں بھی آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جو نفع آ رہا ہے اس میں کتنا فیصد نفع آپ کا ہے اور کتنا فیصد نفع جو ہے اس کا ہے۔ یعنی اس طرح طے کرنا ہے کہ بھئی مخصوص رقم کو طے کر لینا کہ ہر مہینے آپ نے مجھے 6,000 روپے دینے ہیں یا ہر مہینے آپ نے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں، رقم کو فکس کر لینا، یہ جو ہے یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اس سے یہ کہیں کہ بھئی ہم جو معاملہ کر رہے ہیں جتنا بھی نفع آئے گا، یعنی آپ نے 2 لاکھ روپے دیے، 2 لاکھ روپے کے اوپر جتنا بھی نفع ہوگا وہ جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ مثال کے طور پر 50% آپ کا ہے، 50% جو ہے جس نے کام کیا ہے اس کا۔ تو اب اگر نفع مثال کے طور پہ 20,000 روپے آیا ہے تو 10,000 روپے نفع آپ کا ہوا اور 10,000 روپے نفع کام کرنے والے کا ہوا۔ اور اگر نفع جو ہے وہ 14,000 روپے کل آیا ہے تو 7,000 روپے آپ کے ہو جائیں گے، 7,000 روپے اس کے ہو جائیں گے۔ اور اگر نفع آپ نے اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ 40% اس کا ہوگا، 60% آپ کا ہوگا، پھر اگر آپ کو جو ہے مثال کے طور پر 100 روپے نفع ملتا ہے تو 100 روپے میں سے 60 روپے نفع آپ کا ہوگا اور 40 روپے نفع جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر نفع کچھ بھی نہ ہو تو نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ نفع بھی نہ ہو اور اصل جو کل سرمایہ ہے 2 لاکھ روپے، اس میں بھی کیا ہے نقصان ہو جائے، اس میں بھی نقصان اس طریقے سے ہو جائے کہ اب وہ 2 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ روپے ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کو نفع بھی نہیں ملا، آپ کا جو اصل سرمایہ تھا اس میں سے بھی 50,000 روپے کم ہو گئے، اور جس نے کام کیا تھا اس کی مشقت جو ہے، اس کی محنت ضائع ہو گئی اور اس کو کچھ نہیں ملا۔
اگر نفع ہو تو نفع کے اندر دونوں جو ہے وہ شریک ہوں گے فیصد کے حساب سے کہ بھئی کتنا فیصد نفع آپ کا ہوگا، کتنا فیصد نفع اس کا ہوگا۔ اس میں جو اصل سرمایہ ہے 2 لاکھ روپے اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اصل سرمایہ لگانے کے بعد جتنا نفع حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ 2 لاکھ کے علاوہ 5,000 روپے نفع ہو، چاہے 10,000 روپے نفع ہو، چاہے 50,000 روپے نفع ہو، چاہے 20,000 روپے نفع ہو، وہ جو نفع ہے اس نفع کو فیصد کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ نے 25% اپنے لیے مقرر کیا ہے اور 75% اس کے لیے مقرر کیا ہے یا اس کے الٹ ہے، تو یہ پھر آپ جو ہے حساب کر کے جتنا بھی نفع آیا ہے اس کا حساب کریں کہ بھئی اتنا نفع آیا ہے، مجھے کتنا ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا۔ البتہ اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ بھی امانت دار اور دیانتدار ہونا چاہیے، وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ بھئی اتنا نفع ہوا ہے اور اتنا نقصان ہوا ہے، تو اس نفع کے حساب سے جو ہے اس نفع کو پھر فیصد کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کو جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ نفع جو ہے فکس نہ کریں، 5,000 6,000 روپے فکس نہ کریں، بلکہ فیصد کے حساب سے طے کریں، کیونکہ کاروبار میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو اگر اتار ہو چڑھاؤ ہو اس کے حساب سے جو ہے کیا نفع تقسیم کیا جائے، یعنی آپ نفع کو فکس نہ کریں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر مہینے میں نفع کی تقسیم کو اس کے اندر کمی زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے جس کا سرمایہ ہے، جس نے 2 لاکھ روپے دیے، کبھی اس کو 3,000 روپے دیں گے، کبھی 5,000 روپے دیں گے، کبھی 6,000 دیں گے، کبھی 7,000 دیں گے، کبھی 10,000 دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سودی معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہم چونکہ ہر مہینے میں کمی زیادتی کر رہے ہیں، کبھی نفع کم آ رہا ہے تو کم پیسے دے رہے ہیں سرمایہ والے شخص کو، اور کبھی جو ہے نفع زیادہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا ہے زیادہ نفع دے رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اندازے سے دینا کہ بھئی اس مہینے میں 3,000 دوں گا، اگلے مہینے میں 5,000 دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ بھئی آپ نے کتنا فیصد اپنے لیے مقرر کیا ہے اور کتنا فیصد اپنے پارٹنر کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس فیصد کل نفع جو آئے گا اس کل نفع کو فیصد کے حساب سے پھر تقسیم کیا جائے گا، تب جا کے جو ہے آپ کا یہ کاروبار حلال ہوگا۔